السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، جمعہ کا مبارک دن، حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرتا ہے اللہ اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں یہاں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس وقت چونکہ مختصر سا وقت ہے، مختصر سے وقت میں کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، بس کچھ مختصر باتیں کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں دنیا میں بسنے والے انسانوں میں سے اکثر انسان اپنی زبان سے یہ بات کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوں، اور اپنی پریشانی کا الزام کسی اور پر۔ کوئی کہتا ہے مجھے اپنے کاروبار کی تنگی نے پریشان کر دیا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے رشتہ داروں کے سلوک نے پریشان کیا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے اپنی اولاد کی نافرمانی نے پریشان کیا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے اپنی بیوی نے پریشان کیا ہے،
کوئی کہتا ہے مجھے اپنے کاروبار کے معاملے نے پریشان کیا ہے۔ الغرض دنیا میں بسنے والے انسانوں میں سے اکثر انسان اپنی زبان سے یہ بات کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوں، اور اپنی پریشانی کا الزام کسی اور پر ڈالتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کسی کو کسی نے پریشان نہیں کیا، ہر ایک کو اس کے گناہوں نے پریشان کیا ہے۔ اور گناہ ہر وہ کام جس کو اللہ نے کرنے کو کہا اور نہ کرنا، اور ہر وہ کام جس کو اللہ نے نہ کرنے کو کہا اور وہ کرنا، یہ ہے گناہ، یہ ہے اللہ کی نافرمانی۔ 2020 کا سال گزر چکا، ہم نے حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 2020 کے سال کو ہم نے کیسے گزارا ہے۔ 2021 میں ہم داخل ہو چکے ہیں، لیکن قرآن کریم میں اللہ فرماتے ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ ماں باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ دنیا میں بچہ کتنا بھی نافرمان سہی، لیکن ماں باپ اپنے بچوں کو گھر سے دھکے مار کر نہیں نکالتے ہیں، بلکہ بچوں سے دلی محبت ہوتی ہے۔ تو جس ماں نے اپنے بچے کو جنم دیا ہے، اس ماں کے دل میں اللہ نے وہ محبت کا عالم رکھا ہے کہ ماں کے دل میں ایک عجیب و غریب بچے کی محبت رکھی ہے۔ تو پیدا کرنے والا اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب ماں اپنے بچے کو پریشان نہیں دیکھ سکتی تو پیدا کرنے والا اللہ اپنے بندوں کو کیسے پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا کوئی امتی زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، زمین پر گناہ کرتا ہے، سردی کے ڈر سے فجر کی نماز کا کوئی اہتمام نہیں ہے، گرمی کے ڈر سے رمضان کے روزوں کا کوئی اہتمام نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے غلط دیکھتا ہے، کان سے غلط سنتا ہے، زبان سے غلط بولتا ہے، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، زمین کی جس پشت پر وہ گناہ کرتا ہے، وہ زمین اللہ سے کہتی الہ العالمین تو نے اس کے ساتھ فضل کا معاملہ فرمایا، تو نے اس کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمایا، تو نے اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمایا، اس کے باوجود یہ فجر کی اذان کو سنتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن سردی کے ڈر سے یہ فجر کی نماز میں اٹھنے کو تیار نہیں۔ تو نے اس کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمایا، رحم کا معاملہ فرمایا، اس کے باوجود یہ حرام کمائی سے، سود سے بچنے کو تیار نہیں۔ اللہ اجازت دے اس کو زمین میں ڈسا دیا جائے، میں اس کو نگل جاؤں۔ اب اللہ کی طرف سے جواب سنو، اللہ کیا کہتا ہے، زمین بندہ تیرا ہے یا بندہ میرا؟ تو زمین کہتی اللہ بندہ تو تیرا ہے، فرمایا کہ اس کو میرے حوالے کر دو، میں اس کی توبہ کا انتظار کروں گا۔ تو مجھے اصل بتلانا یہ ہے، دنیا کی زندگی میں جتنی پریشانیاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں سمجھا رہے ہیں ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ دنیا کی زندگی میں جتنے حالات تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اللہ فرماتے حقیقت یہ ہے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرمائے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، قدرت والا اللہ ہے، طاقت والا اللہ ہے، کن فیکن کا مالک ہے، سب کچھ دنیا کے حالات بگڑے ہوئے اللہ پاک درست بھی کر سکتا ہے۔ اور اللہ پاک ہمیں سمجھاتے ہیں کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اچھے فیصلے
فیصلے بھی اللہ نے آسمان سے اتارے ہیں، زمین پر جتنے حالات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو فرمایا تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، جیسے اعمال ہے ویسی پریشانیاں ہیں، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ اللہ پاک اگر تکلیفیں دے سکتا ہے تو عافیت بھی دے سکتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ فرماتے جسے میں دینا چاہوں اسے کوئی چھین نہیں سکتا ہے، اور جسے میں چھیننا چاہوں اسے کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ لیکن آگے اللہ نے ہمیں سمجھایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ فرماتے میرے بندوں گھبراؤ نہیں، عزت اور ذلت میں نے بندوں کے ہاتھ میں نہیں رکھی ہے، بلکہ عزت اور ذلت کا مالک بھی میں ہی ہوں۔ اللہ فرماتے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کے بارے میں عزت کا فیصلہ کر دوں ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے ذلیل کرنا چاہے نہیں کر سکتی ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور میں جسے ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دوں ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے عزت دینا چاہے نہیں دے سکتی ہے۔ بولو عزت اور ذلت کا مالک کون؟ اللہ ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب مثنوی فارسی زبان میں جس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے۔ بولو عزت اور ذلت دینے والا کون؟ اللہ ہے۔ لیکن جس بندے کو اللہ پاک دنیا کی مختصر سی زندگی میں ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، جس بندے کو اللہ پاک دنیا کی مختصر سی زندگی میں تباہ و برباد کر دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، اس بندے کو دوسروں کے عیب تلاش کرنے پر لگا دیتے ہیں۔ وہ اپنی کمزوریوں کو کبھی نہیں دیکھے گا، دوسروں کی خامیوں کو تلاش کرے گا، جس کا نتیجہ یہ ہے دنیا اور آخرت میں وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارے لیے دنیا میں بھی عزت کے فیصلے فرمائے اور آخرت میں بھی عافیت کے ساتھ عزت کے فیصلے فرمائے۔ تو اصل میں کہنا یہ چاہتا تھا ساری قدرت کا مالک کون ہے؟ بیدک الخیر، ساری بھلائیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ چاہے تو کورونا وائرس کو 1 سیکنڈ میں ختم کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو حالات کو مناسب 1 سیکنڈ میں کر سکتا ہے، لیکن کیا بات کہی ہے؟ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بھلا دیا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا ماں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمانوں کا پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بھلایا، جس کے نتیجے میں دنیا کی زندگی میں ہم پریشان ہو گئے۔ ورنہ نواب بندر والوں میں ایک بات آپ کو کھل کر کہتا ہوں، جب مذہب اسلام کو نہ ماننے والا مذہب اسلام کا مطالعہ کرتا ہے، قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی حدیثوں کا وہ مطالعہ کرتا ہے، تو وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ مذہب اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں۔ بولو بے شک۔ اس لیے کہ اللہ قرآن کریم میں ہمیں سمجھا رہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتے اسلام مذہب کو چھوڑ کر
کوئی اور راستہ اختیار کرو گے، کوئی اور راہ ڈھونڈو گے، نہ دنیا کی زندگی میں قبول ہوگا نہ آخرت کی زندگی میں قبول ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں خسارے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے۔ تو میں اصل کیا رہا تھا، اگر کوئی اسلام مذہب کو نہ ماننے والا اسلام مذہب کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ مذہب اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں۔ بولو نا بے شک، اس لیے کہ اسلام نے اخلاق کی تعلیم دی ہے، اسلام نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سکھایا ہے، اسلام نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سکھایا ہے، اسلام نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے، اسلام نے آنکھوں کو غلط دیکھنے سے بچایا ہے، کانوں کو غلط سننے سے بچایا ہے، زبان کو غلط بولنے سے بچایا ہے، اسلام نے عفت اور پاک دامنی کی تعلیم دی ہے، اسلام نے خوبصورت پیغام دیا ہے۔ تو فرماتے مذہب اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں، اور وہ غیر یہ بات کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ مسلمان سے بڑھ کر بدتر کوئی قوم نہیں، اس لیے کہ جس اسلام کو ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، جس اسلام کو ہم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں میں پڑھا ہے، وہ اسلام ہمیں مسلمانوں کی زندگی میں نظر آتا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہر آنے والا دن ہمارے لیے بہتر سے بہتر بنائے، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ میرے بھائیو، نواب بندر والو، آج میں آپ کو ایک بہت بڑا خزانہ دے رہا ہوں۔ ہم چاہتے، بولو، ہماری دنیا کی زندگی کی ٹینشنیں ختم ہو جائے، بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ ہر ایک کو یہ خواہش ہوتی ہے میری دنیا کی زندگی سکون و اطمینان والی ہو، مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، مجھے کسی قسم کا کوئی ٹینشن کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آج میں آپ کو ایک دعا سکھلاتا ہوں، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ ہماری دنیا بہتر سے بہتر بنائے گا، اور اللہ پاک ہماری آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے گا۔ اس سے پہلے میں ایک حدیث آپ کو سنا دوں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے، یہ مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اب عیادت بہت بڑا عمل ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد میں روایت موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی کسی مسلمان کی عیادت کرتا، یعنی بیمار ہوا ہے اور اس کی خبر لینے کے لیے گیا، اس کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے گیا، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک 70,000 یعنی 70,000 70,000 فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور وہ 70,000 فرشتے عیادت کرنے والے کو رحمتوں میں ڈھانپ لیتے ہیں، اور اگر وہ صبح میں عیادت کے لیے گیا ہے تو شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے، ایک فرشتے کی دعا ہمارے لیے مغفرت کے لیے کافی ہے، یہ تو 70,000 فرشتے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شام کو کسی کی عیادت کے لیے بیمار پرسی کے لیے جائے، 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح تک مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، حدیث شریف میں موجود ہے، ایک مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ صحابی کو بیماری نے اس قدر پریشان کر دیا کہ اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، بلکہ پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار صحابی سے سوال کر لیا، ارے میرے صحابی، ان بیماری کے ایام میں تم اللہ سے کیا دعا مانگتے ہو؟ اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ بیماری کے ایام میں اللہ پاک دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اب صحابی نے کیا کہہ دیا، اللہ کے نبی، میں دعا مانگتا ہوں الہ العالمین، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، لیکن کل آخرت کی تکلیف سے مجھے محفوظ فرما لینا۔ دعا بھی کیسی مانگ رہے صحابی، چونکہ آخرت کا یقین ہے، آخرت کا فکر ہے، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے،
لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا، آخرت کی تکلیف سے تو مجھے محفوظ فرما لینا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگو، ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف برداشت کر سکتے ہو اور نہ تم آخرت کی تکلیف برداشت کر سکتے ہو۔ بولو دنیا کی تکلیف برداشت ہوتی ہے؟ ارے سردی برداشت نہیں ہوتی، گرمی برداشت نہیں ہوتی، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پیر میں کانٹا چبھ جائے جب تک نکالتے نہیں تب تک سکون نہیں ملتا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا نہ مانگو اس لیے کہ تم دنیا کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکتے اور آخرت کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اب صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی کون سی دعا مانگو؟ یاد کرو گے انشاءاللہ؟ اور میں کہتا ہوں اکثر کو انشاءاللہ اللہ کی ذات علی سے مجھے امید ہے یاد ہی ہوگی، صرف سنت سمجھ کر اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ وہ دعا ہے ربنا آتنا، ایک مرتبہ ساتھ میں پڑھ لو یاد ہو جائے گی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بولو کتنی آسان دعا ہے۔ ربنا آتنا دوسرے پارے میں، قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابی نے کچھ ہی دن اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی۔ میرے بھائیوں اگر ہم دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس آیت کریمہ کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ دعاؤں کو معمولی نہ سمجھو بلکہ ہمارا یہ ایمان، ہمارا یہ عقیدہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اگر کوئی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، ایسی بیماری کہ ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں کہ میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں، طبیب جواب دے چکے ہیں، حکیم جواب دے چکے ہیں، علماء فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کو پڑھ لے، اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ عافیت نصیب فرمائے گا۔ میرے پیارو اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ لیکن مجھے اس وقت سمجھانا یہ ہے اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی پریشانیاں ہم اٹھا رہے ہیں، جتنے حالات ہم برداشت کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اس لیے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آج نواب بندر والوں دوسری باتیں تمہارے سامنے کیا ذکر کی جائے، ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہوا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسجدیں کئی دن تک بند رہی، کئی مہینوں تک بند رہی، اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ نماز کو صرف جمعہ کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں سے جمعہ کے دن فائدہ اٹھایا، اللہ کی روزی سے جمعہ کے دن فائدہ اٹھایا، اللہ کی ہوا سے جمعہ کے دن فائدہ اٹھایا، اور نماز پڑھتے ہیں تو جمعہ کے دن پڑھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتلاؤں، آج ہم کیا سمجھتے ہیں نماز چھوڑنے کو؟ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی سمجھانے کے لیے ہمیں ایک بات کہہ رہے ہیں کہ کل قیامت میں اللہ پاک جانوروں سے کہیں گے، بولو کس سے؟ جانوروں سے کہیں گے کہ اے جانوروں تم میرا شکر ادا کرو۔ کس سے کہیں گے؟ اور یہ بات آپ کو معلوم ہونے چاہیے جانور بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جانور بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کل قیامت میں اللہ پاک جانوروں سے کہیں گے اے جانوروں تم میرا شکر ادا کرو، تو کل قیامت میں اونٹ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھوڑا نہیں بنایا، گھوڑا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا، گدھا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا نہیں بنایا، کتا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر یعنی سور نہیں بنایا، اور خنزیر یعنی سور کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے انسان بنا کر بے نمازی نہیں بنایا۔ اس سے میرے پیارو اندازہ لگاؤ ہم نماز چھوڑنے کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں، حدیث شریف میں موجود ہے جب بے نمازی زمین پر چلتا ہے یہ کتا اور خنزیر بھی اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔
ایک حدیث میں یہاں تک بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بے نمازی اپنے بدن پر کپڑا پہنتا ہے تو وہ کپڑا اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اے اللہ میں کیسے منحوس جسم پر آیا ہوں جو تیرے سامنے جھکنے کو تیار نہیں، جو تیرے سامنے جھکنے کو تیار نہیں۔ جب بے نمازی اپنے سر پر ٹوپی پہنتا ہے تو وہ ٹوپی کہتی ہے اللہ میں کیسے منحوس سر پر آئی ہوں جو تیرے سامنے سجدہ کرنے کو تیار نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، نواب بندر والوں، ایک بات یاد رکھو، جو اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، بولو کس کے سامنے جھکنا چاہیے؟ اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ جو اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، ساری مخلوق اس کے سامنے جھکتی ہے۔ لیکن جو اللہ کے گھر سے دور بھاگا، جس نے نمازوں کی کوئی پرواہ نہ کی، جس نے مسجدوں کو آباد کرنے کی کوئی پرواہ نہ کی، یاد رکھو اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے سامنے جھکنے والا بنائے۔ میرے پیارو، آخری ایک بات بتلاتا ہوں، اس بات کو ہم دل کے کانوں سے سنیں گے انشاءاللہ تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ ہم سب کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے گا انشاءاللہ۔ ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ فجر کی نماز چھوڑ کر اپنے گھر سے نکلا۔ آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ جو بازار کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہوتا ہے؟ ایمان کا۔ فجر کی نماز چھوڑ کر اپنے گھر سے نکلا، اب شیطان بھی اس کے ساتھ نکل گیا۔ شیطان نے دیکھا اس نے فجر کی نماز، اور بہت سے احباب کہتے ہیں ہم کو فجر کی نماز بڑی مشکل معلوم ہوتی ہے، 4 نماز تو پڑھ لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، حدیث شریف میں موجود ہے کہ جب آدمی فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، آسمان سے ایک نور نازل ہوتا ہے اور وہ پورے دن اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ لیکن ہم اللہ کی حفاظت میں آتے نہیں ہیں، چونکہ سردی کے ڈر سے فجر کی نماز چھوڑتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، جب کوئی بندہ فجر کی نماز میں سویا رہتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے اور کہتا ہے لعنتی پورے دن میرے جیسے لعنت والے رہو۔ اب وہ فجر کی نماز چھوڑ کر اپنے گھر سے نکلا، شیطان بھی اس کے ساتھ نکل گیا۔ شیطان نے دیکھا اس نے فجر کی نماز بولو نہیں پڑھی، بولتے جاؤ جلدی بات ختم ہو جائے گی۔ فجر کی نماز اس نے نہیں پڑھی، ظہر کا وقت ہوا ظہر کی نماز نہیں پڑھی، عصر کا وقت ہوا عصر کی نماز نہیں پڑھی، مغرب کا وقت ہوا مغرب کی نماز نہیں پڑھی، عشاء کا وقت ہوا عشاء کی نماز نہیں پڑھی۔ اب رات کو شیطان اس کے پاس آتا ہے، کس کے پاس؟ جو نماز چھوڑ کر نکلا تھا۔ کہتا ہے تارو مارو کوئی کانٹیکٹ نہیں، یعنی کہ تیرا میرا کوئی تعلق، حالانکہ ہونا کیا چاہیے، وہ شیطان پیار کرتا ہو، کیا اچھا کیا تو نے فجر بھی چھوڑ دی، بہت اچھا کیا، چلو ظہر بھی چھوڑ دی، بہت اچھا کیا، عصر بھی چھوڑ دی، بہت اچھا کیا، مغرب بھی چھوڑ دی، بہت اچھا کیا، عشاء بھی چھوڑ دی۔ لیکن اسی کے برخلاف شیطان کہتا ہے تیرا میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ تو مردود ہو گیا، اس لیے کہ تو ہلاک ہو گیا، اس لیے کہ تو برباد ہو گیا۔ اس وقت انسان نے کہا تو مجھے کیسے مردود کہتا ہے؟ مردود تو ہوا، ہلاک تو ہوا، برباد تو ہوا۔ اس وقت میرے بھائیو، شیطان نے جو بات کہی ہے اس بات کو دل کے کانوں سے سنیں گے انشاءاللہ تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ ہم سب کو 5 وقت کا سچا پکا نمازی بنا دے گا انشاءاللہ۔ حالانکہ قرآن کریم میں موجود ہے، اللہ فرماتے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن کبھی بھی انسان کی رہبری نہیں کر سکتا۔ اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ، اس سے دوستی نہ کرو۔ لیکن شیطان نے کیا کہا؟ آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، تمام کے تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، بولو کس نے سجدہ نہیں کیا؟ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب شیطان کیا کہتا ہے کہ میں نے تو حضرت آدم علیہ السلام انسان مخلوق کے ایک سجدے کا انکار کیا، ایک سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے میری ساری زندگی ہلاکت والی ہو چکی، میری ساری زندگی تباہی والی ہو چکی، میری ساری زندگی بربادی والی ہو چکی، اور تو نے تو آدم کے رب کے
دن رات میں 34 سدوں کا انکار کیا ہے، معلوم نہیں تیرا کیا حال ہونے والا ہے۔ اور آج نہیں، تو کئی سالوں سے کرتا آیا، تیری 20 سال کی عمر گزر گئی، 30 سال کی عمر گزر گئی، 40 سال کی عمر گزر گئی، 50 سال کی عمر گزر گئی، اس کے باوجود تجھے نمازوں کی پرواہ نہ ہوئی۔ اس سے میرے بھائیو اندازہ لگاؤ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ شیطان یہ بات کہنے پر مجبور ہے۔ تو آج سے طے کر لو انشاءاللہ، اگر دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں تو باقی اعمال تو بعد میں ہے، پہلے نماز ہے۔ تو آج سے طے کرتے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اور میرے پیارو جمعہ کا مبارک دن ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ تو جتنا بھی درود پاک کی کثرت ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور چونکہ آپ نے یہ بورڈ پڑھ بھی لیا ہے، ہماری زندگی بہتر سے بہتر کیسے بن جائے، دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی، اس کے لیے چونکہ مسجدوں میں جمع ہونا، اللہ کے گھر کے اندر آنا اور اللہ کے گھر میں آ کر دین کی باتوں کو سننا اور سن کر اس پر عمل کرنا اور عمل کرنے کے بعد اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کرنا۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں اگر ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ ہمیں دنیا میں بھی چمکائے گا انشاءاللہ، آخرت میں بھی چمکائے گا۔ تو مغرب کے بعد تمام احباب کو جمع ہونا ہے، اللہ ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو تمام کے تمام احباب مغرب سے عشاء تک کا وقت ضرور فارغ کرے اور اپنے آپ کو مسجد کے اندر، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب وہ مسجد میں جاوے، چاہے اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے نکلے ہو، چاہے 40 دن کے لیے نکلے ہو، چاہے 4 مہینے کے لیے نکلے ہو، بس نیت یہ کرو کہ میں کس کے گھر میں رہنے والا ہوں۔ بولو کس کا گھر؟ مسجد۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے کہ جب کوئی مومن بندہ مسجد میں آ جاتا ہے، کچھ نہیں کرتا، صرف خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے، پھر بھی فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی فضیلتوں سے محروم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی ذات عالی سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہم اپنے گھر میں کسی کو بلاتے ہیں تو اس سے محبت ہوتی ہے، تب بلاتے ہیں۔ اللہ بھی اپنے بندوں کو بلاتے ہیں اس وقت جب اللہ پاک خصوصی توجہ فرماتے ہیں، خصوصی محبت فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ضروری اعلان ہے، નવા બંદર મુસ્લિમ સમાજને ખાસ વિનંતી કરવામાં આવે છે કે બપોરે 3:30 વાગે કચ્છી ભળેલા જમાતખાનામાં, यही ભળેલા है ને, કચ્છી ભળેલા જમાતખાનામાં તમામને ભેગા થવાનું છે, જમા થવાનું છે। એટલે તમામ અહબાબથી અપીલ છે, દરખાસ્ત છે કે 3:30 વાગે ટાઈમથી ત્યાં પહોંચી જશો इंशाअल्लाह। जिन लोगों की सुन्नतें बाकी वो सुन्नतें पढ़ ले, जो सुन्नतों से फारिग हो गए दुआओं में, दुरूद शरीफ में और इस्तिगफार में लग जाए।